أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دو سبق کے اندر ہم نے پہلے حصے کے اندر سبق نمبر 2 کے الفاظ کے معانی سمجھے تھے، اور اس کے دوسرے حصے کے اندر عبارت کو حل کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اس دوسرے سبق کے تیسرے حصے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے اندر ہم عبارت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ سب سے پہلا جملہ ہے عبارت کا، زرت لیلۃ امس رجلا بائسا۔ بائسا پر جملہ ختم ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا، میں نے کل رات ایک پریشان حال آدمی کو دیکھا۔ میں نے کل رات ایک پریشان حال آدمی کو دیکھا۔ آگے ہے، فرأیتہ واضعا یدہ علی بطنہ کأنہ یشکو الما۔ یہاں پر جملہ ختم ہوا، فرأیتہ سے شروع ہوا اور یشکو الما پر ختم ہوا۔ ترجمہ اس کا ہوگا کہ تو میں نے اس آدمی کو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے اس آدمی کو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا، گویا کہ وہ تکلیف کی شکایت کر رہا ہے۔ کأنہ یشکو الما، گویا کہ وہ تکلیف کی شکایت کر رہا ہے۔ آگے ہے، فصرت حزینا وسألتہ ما الذی یؤلمک۔ یؤلمک پر جملہ ختم ہوا۔ ترجمہ ہوگا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تکلیف کی فریاد کر رہا ہے۔ فصرت حزینا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تکلیف کی شکایت کر رہا ہے۔ وسألتہ، تو میں نے اسے پوچھا، ما الذی یؤلمک، کہ کون سی چیز تجھے تکلیف دے رہی ہے۔ ما الذی یؤلمک، کون سی چیز تجھے تکلیف دے رہی ہے۔ فشکا الی الجوع وقال انی جائع من یومین۔ من یومین پر جملہ ختم ہوا۔ فشکا سے شروع ہوا اور من یومین پر ختم ہوا۔ ترجمہ ہوگا، فشکا الی الجوع وقال انی جائع من یومین۔ اس کا ترجمہ ہوگا، تو اس نے مجھے بھوک کی شکایت کی۔ تو اس نے مجھے بھوک کی شکایت کی۔ وقال، اور کہا، انی جائع من یومین، کہ بے شک میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ انی جائع من یومین، بے شک میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ ما ذقت شیئا من طعام۔ ما ذقت شیئا من طعام، میں نے کھانے کی کوئی چیز نہیں چکھی ہے۔ میں نے کھانے کی کوئی چیز نہیں چکھی ہے۔ آگے ہے،
فأعطيته فلوسا ثم ذهبت لزيارة صديق ثري. ترجمہ ہوگا تو میں نے اس کو کچھ سکے دیے. فأعطيته فلوسا، اس کا ترجمہ ہوگا تو میں نے اس کو کچھ سکے دیے. ثم ذهبت لزيارة صديق ثري، اس کا ترجمہ ہوگا پھر میں اپنے مالدار دوست کی ملاقات کے لیے گیا. پھر میں اپنے مالدار دوست کی ملاقات کے لیے گیا. فرأيته واضعا يده على بطنه، تو اس کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. فأثارت حالته التعجب في قلبي، میرے دل میں اس حالت کو دیکھ کر تعجب ہوا. میرے دل میں اس حالت کو دیکھ کر تعجب ہوا. یعنی کون سی حالت کو؟ اس حالت کو کہ اس ایک غریب کو دیکھا تھا کہ وہ بھی اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، اور ایک مالدار دوست کو دیکھا وہ بھی اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے تھا. گویا کہ دونوں کے حالات یکساں تھے، برابر تھے، لیکن تکلیف دونوں کی جدا جدا تھی، الگ تھی. آگے بتا رہے ہیں وَسَأَلْتُهُ عَمَّا بِهِ، تو میں نے اس کو اس کی وجہ پوچھی. فَسَأَلْتُهُ عَمَّا بِهِ یعنی میں نے اس کو اس کی وجہ پوچھی، یعنی اس پر پیٹ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ پوچھی. فَشَكَا إِلَيَّ الْبَطِنَةَ، تو اس نے مجھے پیٹ کے درد کی شکایت کی. تو اس نے مجھے پیٹ کے درد کی شکایت کی. یعنی اس مالدار دوست نے کیا کہا کہ بھئی مجھے پیٹ میں درد ہے، اس لیے میں نے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. فَقُلْتُ يَا لَلْعَجَبِ، تو میں نے تعجب سے کہا. فَقُلْتُ يَا لَلْعَجَبِ، تو میں نے تعجب سے کیا کہا؟ تو میں نے تعجب سے کہا، عجیب تعجب کی بات ہے. کیا کہا اس نے تعجب سے؟ هَذَا غَنِيٌّ يَتَأَلَّمُ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَذَلِكَ فَقِيرٌ يَشْكُو مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ. یہ جوعی کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے جوعی کے بعد، لیکن جملہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. هَذَا الْغَنِيُّ يَتَأَلَّمُ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَذَلِكَ فَقِيرٌ يَشْكُو مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ. یہاں پر جملہ ختم ہوا. ترجمہ یہ ہوگا یہ مالدار تکلیف اٹھا رہا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور وہ فقیر بھوک کی سختی کی وجہ سے شکایت کر رہا ہے. اور وہ فقیر بھوک کی شکایت کی شدت کی وجہ سے شکایت کر رہا ہے. لو اعطى هذا الغني ذلك الفقير ما زاد من حاجته من الطعام. من الطعام پر جملہ ختم ہوتا ہے. اگر یہ مالدار، ترجمہ ہوگا اگر یہ مالدار اس فقیر کو کھانا دے دیتا جو اس کی ضرورت سے زیادہ کا تھا، یعنی وہ فقیر جو بھوکا ہے اسے وہ مالدار دوست وہ کھانا دے دیتا جو کھانا مالدار نے زیادہ کھایا اپنی ضرورت سے، وہ کھانا اگر اس غریب کو مل جاتا. ترجمہ مکمل یہ ہوگا اگر یہ مالدار اس فقیر کو اپنی ضرورت سے زیادہ کا کھانا دے دیتا. ما شکا واحد منہما سقما ولا علما، تو ان دونوں میں سے کوئی بھی تکلیف کی شکایت نہ کرتا. تو ان دونوں میں سے کوئی بھی
تکلیف اور بیماری کی، سقمن یعنی بیماری، علمن یعنی تکلیف، تو ان دونوں میں سے کوئی بیماری اور تکلیف کی شکایت نہ کرتا۔ یہ ہمارا مکمل پہلا پیراگراف اور حکایت بھی یہاں ختم ہوئی، اور یہاں پر سبق کا ایک حصہ بھی ختم ہو گیا۔ عبارت برابر سنیں اور ترجمہ اس کا برابر سے لکھیں۔